السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذور لڑکی ہو یا لڑکا، اس کے لیے سب سے بڑی اذیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سائقہ سرمد بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ جب وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ پائی تو ایک غیر نامحرم سے محبت کے نام پر تعلق استوار کر لیے، مگر اس کے دل میں اب بھی ایمان کی روشنی تھی۔ وہ بغیر نکاح کے اپنا جسم اپنے محبوب کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھی، لہٰذا اس کے عاشق عاشر رضوان کو کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ اسے کورٹ میرج کرنے کی امید دلا کر ساتھ لے گیا۔ مگر جب سائقہ سرمد اس کے قبضے میں آ گئی تو وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ عاشر رضوان قصور کا رہائشی تھا، جبکہ سائقہ سرمد شیخو پورہ کے ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ عاشر ایک کپڑے کی فیکٹریوں میں نچلے درجے کا ملازم تھا۔ وہ بس اتنے ہی پیسے کماتا تھا جتنی کی منشیات خرید لیتا تھا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے لڑکوں کی محبوبہ کے ساتھ موبائل پر ہونے والی باتوں کو دیکھ کر اس کا نفس بھی اسے گناہ پر آمادہ کرتا۔ یہاں تک اس نے اپنے کسی دوست سے لڑکیوں کے چند نمبر لیے اور ان پر ٹرائی کرنے لگا۔ ان میں سے ایک نمبر سائقہ سرمد کا تھا، جس کی جوانی بھی آدھی گزر چکی تھی مگر ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہوئے تھے، اور وہ شادی کے انتظار میں بیٹھی۔ یہ انتظار کتنا طویل تھا اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ جو بھی اسے دیکھنے آتا اس کے اخلاق، اعمال، حسن اور سلوک سے زیادہ اور پہلے اس کی معذوری دیکھتا، اور یہ معذوری سائقہ سرمد کی تمام خوبیوں کو گہنا دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ والدین کی دہلیز پر بیٹھے اس کی جوانی بھی ڈھلتی جا رہی تھی۔ لہٰذا جب اسے عاشر رضوان کی کال آئی تو اس نے بنا اس کے اعمال جانے ہی اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مان لیا۔ جب عاشر رضوان نے سائقہ سرمد کو اپنی من موہنی باتوں سے اپنی محبت کے چنگل میں پھنسا لیا تو وہ اس سے تصاویر مانگنے لگا۔ بعد ازاں اس نے ملاقات کا مطالبہ شروع کر دیا، گو کہ سائقہ ملاقات کے لیے راضی نہ ہوئی، مگر ایک بار گھر کے سامنے بلا کر عاشر رضوان کو اپنا چہرہ دکھا دیا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد عاشر کی ہوس اور بھی بڑھ گئی۔ لہٰذا وہ کسی بھی قیمت پر سائقہ سرمد کے جسم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مگر جب سائقہ سرمد نے محبت کے نام پر اپنا جسم اپنے محبوب کے حوالے نہ کیا تو اس نے ایک نئی چال چلی اور سائقہ سرمد کو کورٹ میرج کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ سائقہ سرمد اس بات پر بضد تھی کہ عاشر رضوان اگر اس سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے اس کے گھر والوں سے مانگے، جبکہ دوسری طرف عاشر رضوان اپنے اعمال سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر بات میری محبوبہ کے گھر والوں تک گئی تو وہ میرے بارے میں تحقیق کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے، مگر میرے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس نے اپنی باتوں اور محبت کے وعدے وعید کر کے اپنی محبوبہ سائقہ سرمد کو کورٹ میرج کے لیے راضی کر لیا۔ والدین کی دہلیز پر رانی بن کر بیٹھی رہنے والی سائقہ سرمد نے ایک غیر محرم محبوب کی خاطر گھر والوں کے تمام احسانات، احساسات اور محبتیں بھلا دی اور اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہو کر قصور آ بسی۔ اس کے والدین اسے ڈھونڈتے ہوئے قصور تک پہنچے، مگر عاشر اسے لے کر سندھ فرار ہو گیا تھا۔ اب جب سائقہ سرمد مکمل طور پر اپنے محبوب کے قبضے میں تھی تو اس نے زبردستی سائقہ سرمد کا جنسی استحصال شروع کر دیا۔ عاشر رضوان کو یقین تھا اب اس کی محبوبہ کے پاس نہ تو کوئی سہارا ہے اور نہ ہی محافظ، لہٰذا اس نے زبردستی اپنی محبوبہ کا جسم استعمال کرنے کے علاوہ اسے اذیت ناک سزائیں دینا بھی شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ بیچاری چند ماہ میں ٹی بی کی مریضہ بن گئی، اور ٹی بی کا مرض اتنی جلد بڑھا کہ اس کے پھیپھڑے ختم ہونے لگے۔ اسے سانس لینے کا مسئلہ آنے لگا، مگر اس حالت میں بھی اس کا نام نہاد محبوب، جس کی خاطر اس نے ایسے والدین کو چھوڑا تھا جو اس کی ایک آہ پر ساری رات کھڑے رہتے تھے، وہ اس حالت میں بھی اپنے نفس کی پیاس اس کے جسم سے بجھاتا تھا۔ اسے اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کہیں سائقہ سرمد اس اذیت سے گزرتے ہوئے مر ہی نہ جائے۔ جب ٹی بی بہت زیادہ بگڑ گیا اور عاشر رضوان کی محبوبہ کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہیں بھرنے لگی، جس سے رضوان کو شک گزرا کہ کہیں آس پڑوس کا کوئی شخص اس کی آہ و بکا سن کر مدد کے لیے نہ آ پہنچے۔
اوپر سے عاشر رضوان کے منشیات کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنی محبوبہ کے جسم پر آخری بار نفس کی پیاس بجھانے کے بعد اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا تھا۔ مرتے وقت سائقہ سرمد نے اپنے محبوب کی لاکھ منتیں کی تھیں، واسطے دیے تھے، مگر تب وہ محبوب نہیں درندہ اور شیطان بن چکا تھا، لہٰذا اس نے تب تک اپنی محبوبہ کا گلا دبائے رکھا تھا جب تک وہ موت کی وجہ سے بالکل ساخت نہ ہو گئی تھی۔ محبوبہ کی موت کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے چھت سے لٹکایا تھا، پھر نیچے سے اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر جھٹکا دیا تھا اور گردن توڑ دی تھی۔ اس کے بعد لاش کو ایک ویرانے جنگل میں پھینک کر واپس آ گیا تھا۔ قدرت کو انتقام مطلوب تھا، لہٰذا عاشر رضوان ایک بار نشہ کرتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھا، اور جب پولیس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق تفتیش کی تو اس نے اپنی محبوبہ کو قتل کرنے کا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ آج جیل میں قید ہے، اسے منشیات خریدنے اور بیچنے، اغوا، زنا اور قتل کے جرم کے تحت سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔